السلام علیکم صاحب، اللہ آپ کو بہت زندگی اور صحت کے علم میں اضافہ کرے اور دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں اور کامیابیاں دکھائے. ہم لوگ کی نالج میں بہت اضافہ کرتے ہیں. دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم نوافل نمازیں پڑھیں گے یہ ہماری قضاء عمری میں شامل ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے خاصی جو ہے وہ قضاء ہماری نمازیں باقی ہیں، تو یہ نوافل نمازیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو ہم تقریباً 40 سال سے سنتی روزے رکھ رہے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، ذی الحجہ وغیرہ کے، کیا یہ ہمارے واجب روزوں کے قضاء میں شامل ہو جاتے ہیں؟ وہ میری بات ادھوری رہ گئی تھی، کوئی گیٹ پہ آ گیا تھا نا، گیٹ کھولنے چلے گئی. تو بس میں یہی کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ہم نے سنتی روزے رکھے ہیں پچھلے 40 سال میں، وہ ہمارے واجب روزوں میں ہو جائیں گے. کیونکہ ہم تو یہ سوچ کے رکھ لیتے تھے کہ ہم نے 13 رجب کا روزہ رکھ لیا، ہم نے شعبان کا روزہ رکھ لیا، لیکن کیا یہ ہمارے واجب روزوں میں کنسیڈر ہو جائیں گے؟ کیونکہ اچھے خاصے بن رہے ہیں. اگر بہت ہی کم بھی کروں تو تقریباً 300 روزے تو بن رہے ہیں سنتی. تو یہ ہمارے واجب، کیونکہ قضا تھی ہم پر، تو پہلے ہمارے قضا ختم ہوگی. اسی طرح مجھے نمازوں کا کنفرم کرتے ہیں کہ کیا یہ نمازیں جو ہیں، جو ہم نوافل نمازیں پڑھتے ہیں، یا میں سوچ رہی ہوں پابندی سے نوافل نمازیں پڑھوں، نماز شب تو الحمدللہ پڑھتی ہوں، تو کیا یہ نوافل نمازیں جو ہیں یہ بھی ہماری قضا نمازوں میں کنسیڈر ہو جائیں گی؟ یوں تو میری قضا نمازیں تقریباً 3.5 سال کی میں پڑھ چکی ہوں، لیکن یہ نمازوں کا کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہی رہیں گے جب تک کہ زندگی اور صحت رہے گی. لیکن مجھے بس یہ کنفرم کرنا ہے کہ نوافل نمازیں اور سنتی روزے ہمارے واجب ادا ہو جاتی ہے یہ چیز. تو بتائیں، کیونکہ یہ خالی میرا نہیں ہے، میرے ساتھ کئی خواتین جو ہے اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں، تو پھر کنفرم ہو جائے گا. اچھا، یہ رہبر اور آقا سستانی دونوں کے نزدیک اس میں کیا حکم ہے وہ بتائیے گا کہ دونوں مراجع کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی لتراب مقدمہ الفدا، یا صاحب الزمان ادرکنی. یہ آواز کراچی سے محترمہ و مکرمہ شہلا محمود صاحبہ کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، ذرہ نوازی ہے. خدا بحق محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. نافلے اور تمام مستحبی نمازیں قضا نمازوں کی جگہ نہیں لے سکتی ہیں، ان میں شامل نہیں کیا جا سکتا. فرض عبادت کی جگہ نافلہ نہیں لے سکتا ہے. لہٰذا اگر واجب نماز قضا ہو گئی ہے تو واجب ہے کہ قضا کی نیت سے پڑھیں. یعنی جتنی قضا نمازوں پر آپ کو یقین ہے ان سب کو قضا کی نیت سے پڑھنا واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند نمازیں پڑھ لیں تو تمام عمر کی قضا نماز معاف ہو جائے گی. البتہ جتنی نمازوں پر آپ کو شک ہے اس کی قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ کی 50 دن یا 50 وقت کی نماز قضا ہے، 25 پر یقین ہے اور 25 کے بارے میں شک ہے، تو جس پر یقین ہے یعنی 25 وقت یا 25 دن کی نمازیں پڑھ لیں کافی ہے، حد عقل پر بنا رکھیں. سنتی و مستحبی روزوں کے تعلق سے عرض کر دوں کہ سنتی و مستحبی روزوں کا شمار بھی واجب روزوں کی قضا میں نہیں ہوگا. مثلا ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں، ہم ان کی جگہ مستحبی روزے رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ماہ رمضان کے روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے. راہ حل: جن تاریخوں میں روزہ رکھنا مستحب و سنت ہے ان تاریخوں میں قضا روزے قضا کی نیت سے رکھیں، آپ کو مستحب روزے کا ثواب مل جائے گا اور قضا روزہ ادا بھی ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار. بندوں پر یہ خدا کا لطف و کرم ہے. کتنے روزے قضا ہیں شک ہے، نہیں معلوم. اس کا بھی حکم وہی ہے جو نماز کے تعلق سے عرض کیا، یعنی حد عقل پر بنا رکھیں، جتنے پر یقین ہے ان کو رکھیں.
اگر روزے قضا ہوں اور نماز بھی تو شرعی اعتبار سے ایک فرق ہے۔ اگر روزے قضا ہوں تو مستحبی و سنتی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر مستحب و سنت کی نیت سے رکھیں تو یہ روزہ باطل ہے۔ لیکن نماز میں اس طرح نہیں ہے، اگر واجب نمازیں قضا ہیں تو مستحبی و سنتی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ادائے واجب مستحبی نماز سے مہم ہے۔ آخر میں 2 حدیثوں پر جواب ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیثیں رسول خدا امیر المومنین اور دوسرے معصومین صلوات اللہ علیہم سے بھی منقول ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، اذا اضرت النوافل بالفریضہ فرفضوها، اگر نافلے و مستحبات واجب کو نقصان پہنچائیں تو ان کو ترک کر دو، یعنی واجب کو مستحب پر قربان و فدا نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، اگر نافلے و مستحبات واجبات کو نقصان پہنچائیں تو یہ نافلے بندے کو خدا سے نزدیک و قریب نہیں کرتے۔ ماہ رجب ہے، اس ماہ میں اگر ایک روزہ بھی رکھیں تو بہت ثواب ہے، اس کے بہت سارے اثرات و برکات بھی ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت کے تعلق سے مفاتیح الجنان دیکھ لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو فرمایا اس ماہ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، رجب ماہ خدا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ خدا بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات خصوصاً آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم ادارے دارالعطرت سید شمشاد علی کٹوکھری، عظیم آباد پٹنہ، شعبہ سوالات ام المقدسہ ایران، 5 رجب 1440 ہجری قمری۔